اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کا دین اسلام ہے، اور جو اس دین کا ماننے والا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آج جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی کرپشن کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ہمارا ملک سب سے زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہے، تو اس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دین کے احکامات پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو کرپشن کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس پر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہر انسان کو فراہم کرتی ہے۔ رازق اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ جب ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یہ پختہ ہوگا کہ رزق ما سوى اللہ کے اس دھرتی پر کوئی اور دینے والی ذات یا شخصیت نہیں ہے، تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے مانگیں گے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر عقیدہ کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں رزق دیتی ہے، لیکن عملاً جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہم ایسے ذرائع رزق کے حصول کے پیدا کرتے ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالی نے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً قطعاً نفی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17، بے شک جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے رزق مانگو اور اس کی ہی عبادت کرو۔ یعنی رزق صرف اور صرف دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے رزق حاصل کرنے، رزق کے حصول کی دعا کرنے، کوشش کرنے کے بعد رزق کے حصول کی دعا کرنے، اس میں برکت
کی دعا کرنے کو ترک کر دیتا ہے اور روزی یا رزق حاصل کرنے کے ناجائز طریقے تلاش کرتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان کمزور ہے۔ گویا کہ وہ زبان سے تو اظہار کرتا ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، لیکن عملاً وہ جب عملی زندگی میں آتا ہے تو وہ رزق کے ایسے ایسے ذرائع اور وسائل تلاش کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے منع فرمائے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی کمزوری۔ دوسرا ہے دین سے دوری۔ ہم خود کو زبان سے تو دین کا پیروکار کہتے ہیں، دین اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن جو احکامات الہی اس دین میں آئے ہیں ان کے بارے میں ادراک نہیں رکھتے کہ مال کس ذریعے سے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، معاملات زندگی کیسے گزارنے ہیں۔ یہ سب احکامات دین الہی میں درج ہیں، لیکن کیونکہ ہم دنیاوی تعلیم پر زور دیتے ہیں اور دینی تعلیم سے دور ہیں، تو لہٰذا جب ہم پڑھ لکھ کر دنیاوی تعلیم میں پڑھ لکھ کر کسی ایسے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم کوئی پبلک آفس استعمال کرتے ہیں، جہاں ہمارے پاس آفیشیل پاورز ہوتی ہیں، جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو ہم بجائے ان آفیشیل پاورز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور تعلیمات کے علاوہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے معاملات میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دین سے دوری کرپشن کی دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لا علمی۔ ہم دنیاوی تعلیم تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کون سا عمل کس طرح کیا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، معاملات لوگوں کے ساتھ کس طرح گزارے، کسب حلال میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کوشش کی، کس طرح ارشادات فرمائے، رزق حرام سے دور رہنے کی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہدایات دی ہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، دینی تعلیم اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس سے اتنا دور ہوتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں برا بھی محسوس نہیں ہوتا، وہ ہمیں جو کام جو ہم کر رہے ہیں گویا کہ وہ ہمارے دین میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صریحاً نفی کی ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی اس کا انکار موجود ہے۔ کیونکہ ہم ان تین چیزوں سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا گناہ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ تیسری ریزن ہے کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس سے دور ہیں، ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہیں۔ چوتھی وجہ ہے عدل و انصاف کا ختم ہو جانا۔ جب معاشرے میں انصاف اور عدل کا معیار گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو لوگ اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے، اپنے جائز کام حاصل کرنے کے لیے رشوت کا سہارا لیتے ہیں۔ جب رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، جب قانون کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون بن جاتے ہیں، تو اس وقت لوگ
اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اس رشوت کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ چوتھی وجہ ہے کہ کرپشن کیوں کی جاتی ہے۔ اگلی وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری۔ کوئی شک نہیں ہمارے ملک میں بے روزگاری عام ہے، لوگ چوری، ڈکیتی، رہزنی وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کرپشن کی قسم ہے۔ ناجائز ذرائع سے جو بھی مال کمایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ جو انسان پبلک آفس استعمال کر رہا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کر رہا ہے تو وہ کرپشن ہے۔ نہیں، ہر ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال وہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، چاہے آپ پبلک آفس استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اپنے معاملات زندگی میں جو ہم سر انجام دیتے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اگر ہم اپنے اختیارات، اپنے کام، اپنے معاملات زندگی میں ناجائز طریقے سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس سے کوئی چیز ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں، کوئی تحفہ حاصل کر رہے ہیں، کوئی جائیداد حاصل کر رہے ہیں، کسی کا کام کرنے